آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموریز کیا ہوا کرتی ہیں اور ان کا آرکیٹیکچر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے. جب ہم اس ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور جب اس کے ایٹ دی اینڈ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ڈیفائن کر سکیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموریز ہوتی کیا ہیں اور جو آرکیٹیکچر ہوا کرتا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کا وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے جو لاسٹ میں دیکھا تھا کہ جو پیرلل کمپیوٹنگ ہے اس کو جب ہم ریفر کر رہے تھے تو ہمارے پاس کیا ہوا کرتا تھا کہ جو ملٹیپل پروسیسرز ہیں یا کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں ان کو کام کرتا تھا ٹو ورک آن اے سنگل پرابلم سائملٹینیسلی. پیرللزم وہی جنریٹ کرتا تھا. اچھا, جب پیرلل کمپیوٹنگ کی یا پیرللزم کو جب ہم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں مختلف آرکیٹیکچرز کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ابھی لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا شیئرڈ میموری کا تھا, اور یہ کہ یہ میکنزم بھی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کے اندر کیا جاتا ہے. اب ڈسٹریبیوٹیڈ میموری اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کو تھوڑا سا انٹرفیئر نہیں کرنا, کیونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہوا کرتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے نیٹ ورک کمپیوٹرز جو ملٹیپل نیٹ ورک کمپیوٹرز ہیں بیسیکلی ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ان کے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کسی ایک پرابلمس کے سلوشن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹیڈ میموری جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوا کرتی ہے. Distributed memory refers to a type of parallel computing architecture where each processor has its own private memory and communication between processors happens through message passing. In this architecture, the memory of one processor is not directly accessible by other processors and communication between processors occur explicitly through messages that are sent and received. اب یہاں پہ جیسے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھی, شیئرڈ تھی. یہاں پہ آپ کے پاس ہے ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کہ ہر جو پروسیسر ہے اس کی اپنی میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے جو پرائیویٹ میموری ہوا کرتی ہے, اور جب بھی کوئی اور پروسیسر جو ہے کسی دوسرے پروسیسر کی میموری کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتا. جب ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کرے گا تو اس صورت میں جو پروسیسرز کے بٹوین آبویسلی جب ایک پروگرام کے اندر آپ اپنی سیٹ آف انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس جو کہیں نہ کہیں پروسیسز کے درمیان میں ڈیٹا کو شیئر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سپوز کر لیں کسی ویڈیو گیم کے اندر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ایک کینوس ہے جو شیئرڈ ہے, تو ان کی جو باؤنڈریز وغیرہ ہوا کرتی ہیں کسی ایک بلاک کو تو اگر وہ کر رہا ہے, سپوز کر لیں ہم نے ایک بلاک یا ایک کینوس کو 4 یا 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, تو وہ ہم نے ایک حصے کو جو ہے وہ کسی ایک پروسیسر کو ایلوکیٹ کر دیا, لیکن ان کے درمیان کی جو باؤنڈریز ہیں وہاں پہ تو وہ کچھ شیئرڈ ہے. اب جب وہاں پہ کیا ویلیو ہوا کرتی ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو دو پروسیسرز کے درمیان میں شیئرڈ ہو رہا ہوگا وہ آپس میں کہیں نہ کہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے پاس ہے, اور اس کے لیے جب آپ اس ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ان دیٹ کیس وہ میسج پاسنگ کے تھرو آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. اب یہاں پہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس صورت میں اس کے آپ کے پاس جو ہے وہ فیچرز کیا ہوا کرتے ہیں کہ ایچ پروسیسر ہیز ڈائریکٹ ایکسیس ٹو اونلی ٹو اٹس لوکل میموری, یعنی جو بھی پروسیسر ایکسیس کرے گا کسی بھی میموری کو تو وہ اس کی اپنی صرف لوکل میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. سیکنڈ جو فیچر آئے گا وہ کیا آئے گی, پروسیسرز آر کنیکٹڈ وایا ہائی اسپیڈ انٹر کنیکٹ, کہ پروسیسرز کو جب آپس میں میسج پاسنگ کرنی ہے, کچھ ویلیو یا انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے ہائی اسپیڈ انٹر کنیکٹ کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہوا کرتے ہیں جو وہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ مسٹ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر ہوں, وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں تبھی اس انوائرمنٹ کو پراپرلی ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں یا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ میموریز کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا, ڈیٹا ایکسچینج. جب ہم اس آرکیٹیکچر کے اندر آتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا, ڈیٹا ایکسچینج از ڈن وایا ایکسپلسٹ پروسیسر ٹو پروسیسر کمیونیکیشن
سینڈ اور ریسیو میسیجز. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ وہ کمیونیکیشن کیا آئے گی, پروسیسر ٹو پروسیسر ہے, میسیج پاسنگ سسٹم آ جائے گا جس میں وہ ریسیو کر رہا ہے یا سینڈ کر رہا ہے ڈفرینٹ میسیجز کو جو ان کو ریکوائرڈ آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. اچھا, جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو جیسے شیئرڈ میموری کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کے آپ کے پاس جو پروگرامنگ ماڈیولز ہیں وہ کس طریقے سے ہیں, وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کون سے ماڈل آپ کے پاس آ جائیں گے. ایک تو آپ کے پاس جو بہت زیادہ یوز ہوا کرتا ہے اس ڈسٹریبیوٹیڈ میموری آرکیٹیکچر کے اندر, وہ آپ کے پاس ہے میسیج پاسنگ انٹرفیس یا MPI آپ کے پاس کہلاتا ہے. اب یہ ایک بہت ہی پاپولر ماڈل ہے ڈسٹریبیوٹیڈ میموری سسٹمز کے لیے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ملٹیپل پروسیسرز کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میسیج پاسنگ کے ذریعے, ٹھیک. اب جب MPI ہے وہ آپ کے پاس جو پرووائڈ کرتی ہے پروگرامرز کو, وہ ایک اسٹینڈرڈائز سیٹ آف لائبریری فنکشنز ہوا کرتے ہیں میسیج پاسنگ کے لیے, ٹھیک ہے. اب جو ان کو کیا کر دیتی ہے, ایز پرووائڈ کر دیتی ہے کہ پورٹیبل پیرلل پروگرامز کو وہ رائٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ملٹیپلز ہوا کرتے ہیں, ایک ہم نے PVM, پیرامیکس ایٹسٹرا کافی سارے ہیں. ان میں سے ایک اوپن MP بھی ہے جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا شیئرڈ میموری کے اندر بھی. اب یہ جو ماڈل ہے یہ نارملی شیئرڈ میموری کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس وہ شیئرڈ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں سنگل میموری اسپیس کو. لیکن اوپن MP جو ہے وہ کیا یوز کر رہے ہیں, ایک سیٹ آف کمپائلر ڈائریکٹیوز ہوا کرتے ہیں جو اسپیسیفائی کرتے ہیں پیرلل ریجنز آف کوڈ کو وچ آر ایگزیکیوٹیڈ بائی ملٹیپل تھریڈز رننگ آن ڈفرینٹ پروسیسرز. تو یہ کسی حد تک ہم اس کو اس میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن مین اس کا پرپز جو ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. پھر ایک اور ماڈل ہے کوڈا کا, CUDA کوڈا. اب یہ جو پروگرامنگ ماڈلز ہیں یہ جنرل پرپز کمپیوٹنگ کے لیے ہوا کرتا ہے جو GPUs یا گرافک پروسیسنگ یونٹس کے اوپر GPUs کے اوپر یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں, جو GPUs ہیں وہ کیا ہیں, وہ اسپیشلائزڈ پروسیسرز ہیں جو ڈیزائن کیے گئے ہیں کس کے لیے, ایک میسیو پیرللزم کو ہینڈل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب کوڈا کیا کرتا ہے, کوڈا ڈیولپرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ پیرلل پروگرامز کو رائٹ کر سکیں جو ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہوں thousands of GPU cores in parallel, ٹھیک ہے. تو کوڈا بیسیکلی GPUs کے لیے جو ہے وہ یوٹیلائز ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ ایک ایز پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو سمرائز کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا آئے گا کہ اگر لاسٹ والے میں اور اس میں ہم دیکھیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ لوکل میموری ہی ہے ان کے پاس ہر CPU کی, ہر پروسیسرز کی یا ہر ایک پروسیسنگ یونٹ کی, اس کی اپنی ایک لوکل میموری ہے, اور جو کمیونیکیشن آپ کے پاس ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس ایک انٹرکنیکٹ کے تھرو ہو رہی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹیڈ میموری کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن تھا, ٹھیک ہے, جس کو ہم نیکسٹ جو ہے وہ آگے جاتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جب ہم پروگرامنگ کی کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کس حد تک فیزیبل ہوتے ہیں, کہاں پہ ہمارے لیے یوزفل ہوا کرتے ہیں. اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی ایک چیز کا اگر کہیں پہ فائدہ ہے یا نقصان ہے تو ہم اس کو جہاں پہ وہ بیسٹ ایفیشنسی پرووائڈ کر رہی ہو ہم اسی ماڈل کو وہاں پہ اڈاپٹ کیا کرتے ہیں. تو آگے ٹاپکس کے اندر انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو فردر ایکسپلور کریں گے.